علیکم 9th کلاس. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو آن لائن کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس. آج ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں تو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 18 آپ لوگ اوپن کر لیں. آج کا ہمارا موضوع ہوگا سوال نمبر 6 قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں. اور سوال نمبر 8 دو قومی نظریے کی وضاحت کریں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 8 دو قومی نظریے کی وضاحت کریں. اس کے جواب کے لیے کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھتے ہیں دو قومی نظریہ آغاز، ارتقاء اور وضاحت کہ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کا ارتقاء اور مزید اس کی ڈیفینیشنز ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ہمارے مسلم رہنما تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کے لیے کام کیا. کلاس سب سے پہلے دیکھتے ہیں بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد ہے یہاں دو بڑی قومیں آباد ہیں جن میں ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم تھی. یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز، اپنے اجتماعی سوچ اور رسم و رواج میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے. اس کی وجہ سے ہی صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکے. دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی. اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئیں. یہی تصور، یہی نظریہ پاکستان کی اساس ہے. دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف شخصیات نے اپنے اپنے افکار پیش کیے جن میں سر سید احمد خان، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، چودھری رحمت علی اور قائد اعظم محمد علی جناح قابل ذکر ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے. وہ ہر لحاظ سے چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم کا درجہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے کلاس، آپ نے اس پورے کوشچن کی ڈیپلی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ اس کے اندر سے MCQs جب آپ کے سامنے میں لاؤں تو آپ اچھے سے سولو کر سکیں. اب چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 6 کی طرف. قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں. اس کے جواب کے لیے صفحہ نمبر 12 پہ آ جائیں. نظریہ پاکستان اور قائد اعظم. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور ان کے مطابق نظریہ پاکستان کے مطابق برصغیر پاک و ہند میں مسلم اکثریتی علاقے جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، مثلا پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے، جہاں لوگ مکمل اپنے مذہب اسلام، اپنی تہذیب، اپنی روایات، اخلاقیات وغیرہ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، جہاں مسلمان آزاد ہوں، اپنی اسلام اور اسلامی اقتدار کے مطابق اپنے ملک کے اندر اپنا نظام حکومت چلا سکیں. اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف جگہوں پر اپنے مختلف خطبات میں اس چیز کو واضح کیا. جیسا کہ مارچ 1944 میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. اسی طرح 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، اللہ کی مدد سے اب وہ ایک حقیقت بن چکی ہے. اب ہم پاکستان کا مقصد ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جہاں ہم آزاد افراد کی طرح رہیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دیں اور اسلام کے نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں. ٹھیک ہے کلاس، آپ نے پیج نمبر 12 اور 13 پر کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہے، اس کو ڈیپلی ریڈ آؤٹ کر کے اس کو یاد کر لینا ہے تاکہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کے MCQs اور شارٹ کوسچن بنا کر بھیج سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ.